ہارون صاحب کیا توقع ہے، کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ دو نام زیادہ گردش کر رہے ہیں، ایک میڈیا کے جو اونر ہیں محسن نقوی صاحب، اور ایک سابق بیوروکریٹ ہیں نوید اکرم چیمہ. تو آپ کے خیال میں کیا چانسز ہیں؟ وہ حافظ کا شعر ہے، پیرت مجلس آراستن نشستند و گفتند و برخاستند. وہ مشورے کے لیے مجلس بلائی، بیٹھے بات کی چلے گئے. میرا نہیں خیال کہ اس میٹنگ میں فیصلہ ہونا ہے، فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. کل رات کی طرح کل تو وہ مسلم لیگ نون کے لوگ جو باخبر ہیں جن کا رابطہ ہے وہی تو یہ کہہ رہے تھے کہ بس محسن نقوی صاحب ہیں نا، میڈیا میں اس میں اتنے یقین سے مہم بھی چلائے گی. میڈیا میں زیادہ کیا مطلب، میڈیا میں مہم چلائے گی ان کے حق میں کہ کیا نادر روزگار آدمی نصیب ہو گیا، پتہ نہیں کیا کر دے گا. اب نیب تک کے تو اس کا نکل آیا معاملات پلی بارگین کے، کچھ کنفرم ابھی شاید اتنے نہیں ہیں. اچھا چلیے کنفرم، باقی چیزیں تو کنفرم ہیں. یہ تو کنفرم ہے کیون فیلڈز میں جاتے تھے، یہ تو کنفرم ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے، اور بہت سی چیزیں کنفرم ہیں. اگر کہیں تو کچھ اور بھی کنفرم کر دوں. بات یہ ہے کہ فیصلہ انہوں نے نہیں کرنا ہے، چیف الیکشن کمیشنر کبھی اس پوزیشن میں نہیں تھے، فیصلہ کہیں اور ہونا ہے. وہ اپنا نوید اکرم چیمہ کے بارے میں رائے اچھی دی جا رہی ہے. اب حال تو یہ ہے ویسے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف خاندان، مطلب یہ ہے کہ بڑا ایکسٹینڈڈ فیملی ہے نا جی. وہ اس میں حمزہ صاحب کی بھی رائے ہے، مریم کی بھی ہے، اور اسحاق ڈار بھی خاندان کے حصہ ہیں نا جی، رشتہ دار بھی ہیں. ہاں رشتہ دار ایسے ویسے رشتہ دار، اصل رشتہ دار تو وہی ہیں. تو اب وہ شہباز شریف سے زیادہ رشتہ دار ہیں. اب وہ رشتہ تو اس پہ ہوتا ہے نا کہ کسی پر کتنا اعتماد کیا جاتا ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وہ تو پنجاب کا آئی جی بھی بدلنا چاہتے ہیں، ابھی لگے ہیں. اور کوئی شہرت بھی کوئی، میں نے تو ان کے خلاف کوئی بات نہیں سنی ہے. چیف سیکرٹری کا بھی آپ کو بتایا عبداللہ سنبل کا، بہت اچھا، اس کے بارے میں تو ہم نے کبھی کوئی نیگیٹو بات سنی ہی نہیں ہے. عامر صاحب ہاں اسلام آباد کے آئی جی رہ چکے ہیں، کبھی ہمارے سننے میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی. کیوں بدلنا چاہتے ہیں بھائی؟ ایسا اپنی مرضی کے آدمی لگانا چاہتے ہیں. یہ ہوتا ہے. اور مطلب یہ اپنی مرضی کے رزلٹ، اسی لیے تو حمزہ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ بھائی تمہیں وزیر کیوں روٹھے ہوئے ہو، تمہیں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے اگر ہم جیت گئے. روٹھے ہوئے ہیں نہیں پاکستان کیا سادگی، روٹے ہوئے اگر وہ نہیں ہے تو روٹا ہوا اور ہے کون؟ یعنی پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ ہاں ضمنی الیکشن ہار گئے، انہیں تو زیادہ متحرک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ شاید بیمار پرس بھی کافی ہوئی ہے ان سے. لیکن اب دیکھیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کام تو میں نے کیا سال تک، پریکٹیکلی تو کام وہی کرتے تھے نا، گراؤنڈ ورک وہی، گراؤنڈ ورک، خاص طور سے الیکشن آرگنائز کرنے کی صلاحیت زیادہ، اور تقرریاں اور تبادلے اور یہ اور وہ. اور اب جو ہے وہ سب کچھ اپنا محترمہ مریم نواز کو سونپ دیا ہے. تو وہ روٹھے ہوئے ہیں، اور روٹھے ہوئے تو کئی ہیں. شہباز شریف سے بھی کوئی خوش تو نہیں ہے نواز شریف. اچھا، لیکن وزیر اعظم بنوا دیا بس انہیں بھائی کو. تو ایک دفعہ بنانے کے بعد روک دیا تھا نا، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں وہ، لیکن اب تو بن گئے نا. نہیں بن گئے، 9 مہینے سے وزیر اعظم ہیں. بن گئے. 9 مہینے کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے جی؟ ہاں وہ سروس ڈیلیوری کوئی ابھی تک نہیں ہو نہیں، کچھ بھی نہیں، مطلب پارٹی کو برباد کر کے رکھ دیا. تو چلیے وہ تو ممکن ہے میری رائے کو آپ 100% درست نہ سمجھتے ہوں یا درست ہی نہ سمجھتے ہوں. نہیں، لیکن وہ کیا کر رہے ہیں کوئٹہ میں؟ اچھا نہیں، مفتاح صاحب آپ ذرا دوسری طرف جا رہے ہیں. پہلے میں آپ سے پوچھوں، یہ نوید اکرم چیمہ کون صاحب ہیں؟ نوید اکرم چیمہ صاحب چیف سیکرٹری رہے ہیں. اچھا. اور پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین رہے ہیں. ان کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایک امین اللہ مینگل صاحب ہیں نا، وہ ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے فیصل آباد کے. وہ وہاں ایک بڑا پروجیکٹ تھا، یہ ذہن میں نہیں آ رہا پروجیکٹ تھا کیا. تو وہ اس کے لیے میٹنگ تھی، وہ انہوں نے بلائی نوید اکرم چیمہ صاحب نے. تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے. امین اللہ مینگل کو تو بلایا، ڈپٹی کمشنر تھے، انہوں نے تو بلانا ہی تھا، مشہور آدمی ہیں. اور سیکرٹری فائنانس کو بھی بلایا اور فائنانس کے اور لوگ بھی بلائے.
لیکن وہ ایک اجنبی بیٹھا ہوا ہے اور وہ کچھ بات بھی کر رہا ہے، ایسے کسر پسر کر رہا ہے. انہیں بھائی آپ کون صاحب ہے؟ پہلے تو یہ خیال ہوا کہ بھائی کوئی جو آدمی ہوگا، بعض اوقات غیر حاضر دماغی بھی ہوتی ہے. بتایا گیا ٹھیکیدار ہیں. اچھا اچھا. ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے؟ ایک میٹنگ جس میں فیصلے ہونے ہیں، ٹھیکیدار کیا کر رہا ہے؟ ٹھیکیدار کو بھیجا گیا تھا نا اوپر سے. یعنی حکومتوں تو اس طرح چلتی ہیں. شہباز شریف صاحب کا دور تھا، یہ ذہن میں رکھیں. تو انہوں نے کہا بھائی صاحب آپ تو جائیں نا، تشریف لے جائیں. امین اللہ مینگل صاحب سے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ اتنے غصے میں تھے، کہا کہ ان کو گرفتار کراؤں گا. یہ وہ گرفتاری وغیرہ تو کیا ہونی تھی. پنجاب کے چیف سیکرٹری بیچارے کا کیا حال ہوتا ہے جب شریف خاندان کی حکومت ہو. کوئی اور ہو تو شاید کچھ سنی جائے اس کی. اصل میں تو چیف سیکرٹری کو نظام چلانا چاہیے، وہ تو چیف منسٹر کو تو پالیسیاں بنانی چاہیے. لیکن وہ تو 19 گریڈ کا افسر 20ویں گریڈ کے افسر کے اوپر لگا دیا. ان کا چانس زیادہ سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کی بدنامی نہیں لگی ہوئی ہے کسی طرح کی. تو باقی جو ہیں اپنا فرزند ارجمن، ان کے روحانی زرداری صاحب کے روحانی جو فرزند ہیں، ان کا چانس اب کم ہو گیا ہے. لیکن شیر کی مرضی ہے، انڈا دے بچہ دے. کوئی صاحب مجھے کہہ رہے تھے جو نوید اکرم چیمہ ہے نا، بڑے خوش مزاج آدمی ہیں، جولی گڈ فیلو کے طور پہ جانے جاتے ہیں. کرکٹ بورڈ میں بھی رہے ہیں. ہاں جی، کرکٹ بورڈ میں بھی رہے، مینیجر وغیرہ رہے کرکٹ بورڈ میں. کرکٹ بورڈ کا مینیجر کو تو بڑا، چیف سیکرٹری میں بھی بڑا دباؤ ہوتا ہے. ہاں، کرکٹ بورڈ کا مینیجر تو آپ کو پتہ، کھلاڑی اللہ کے پناہ جب ورلڈ کپ جیت کے آئے نہیں، کوئی نہ کوئی ناراض ہی رہتا ہے. کہ بہت اچھے بھی ہیں مزاج کے اعتبار سے. وسیم اکرم تو ہنستے ہی رہتے ہیں، اور کئی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے روٹھے ہی رہتے ہیں. تو جب ورلڈ کپ جیت کے آئے 92 کا، تو میرا کو آئے دن کا ملنا تھا، میاں اظہر صاحب سے پرانا ذاتی تعلق تھا. تو میں نے کہا جی گورنر صاحب ان کو ریسیپشن تو دے. وہ کہا چھٹ یار، جیسے پنجابی گل، چھٹ یار بڑا تنگ کر دینا ہے جی. حالانکہ عمران خان کی موجودگی میں تو کوئی ڈسپلن پھر بھی رہتا تھا. تو آپ کو پتا ہے، تو وہ وہاں مینیجر رہے ہیں تو خوش طبعی ہوں گے. ویسے تو الطاف صاحب تھے، ظفر الطاف صاحب تھے مینیجر تو جب تھے. ہاں، وہ تو ایک یعنی کمال تو انہوں نے جہاں گئے وہاں مطلب ایسا. ویسے ہارون صاحب 75 سال اس قوم کو بنے ہوئے ہو گئے، اس ملک کو، ابھی تک اتنی میچورٹی نہیں کہ کسی ایک آدمی پہ اتفاق ہی کر لیں. میچورٹی نہیں حضور، یہ برعکس ہے. بلکہ جب نئی آزادی ملتی ہے، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ چینل چلے، ایسے ایسے اخبار نویس پیدا ہو گئے، وہ دیکھیں نا اس کی ویلاگ سنیں، ایسا لگتا ہے کہ جناب خطبہ دے رہا عبد الرحمن داخل خطبہ دے رہا ہے. میں نے یہ کہا تھا، میں نے یہ بتایا تھا. مثلا وہ آج کل وہ جھگڑا چل رہا ہے نا، وہ جو موٹیویٹنگ سپیکر ہیں، تو وہ جھگڑا چل رہا ہے نا، تو کئی وہ ویلاگ میں نے سنے، وہ تم ڈر گئے ہو، اور تم ڈر گئے ہو. ہم تو نہیں ڈرے، ہم تو مقابلہ کر رہے ہیں. تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو؟ تھڑے کی گفتگو میڈیا لیول پہ آ گئی ہے ہی ساری تھڑے کی گفتگو، ایکسیپشن کے سوا کوئی شائستہ زبان ہی نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب، ایک صاحب کی نا دو آنکھیں، غیر ذمہ داری جو ہے بڑھ گئی ہے. آپ کہتے ہیں نا 75 سال میں میچورٹی آتی، اس کے برعکس ہوا ہے. اب یہ کسی طرح دیکھیے، آزادی کیا ہے؟ آزادی تو ڈسپلن کے ساتھ ہے. اگر ڈسپلن نہیں ہے، مجھے آزادی ہے، میں جو چاہوں یہاں گفتگو کروں، مگر اس کی حدود و قیود تو بالکل 100% متعین ہے نا. مجھے معلوم ہے کہ یہاں تک میں بیجا الزام نہیں لگانا، کسی کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہیں کرنا، استعمال نہیں کرتے، خواتین کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، کسی کاروباری ادارے کی مدح سرائی نہیں کر سکتے، کسی کاروباری ادارے کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ یہ کہ ٹھوس ثبوت بالکل ڈاکومنٹری موجود ہے. وہ تو سب ہر اخبار میں جانتا ہی ہے.